سی ڈی اے نے سال 2005 میں جناح کنونشن سینٹر کے قریب 13.5 ایکڑ کی بیش قیمت سرکاری زمین ایک 5 اسٹار ہوٹل کی تعمیر کے لیے لیز پر دی تھی۔ بی این پی نے 4.8 ارب روپے کی سب سے بڑی بولی دے کر یہ منصوبہ حاصل کیا، مگر ابتدا سے ہی ضوابط کی خلاف ورزیوں کا بازار گرم رہا۔ ڈیولپر کو محض 15% ابتدائی ادائیگی پر زمین کا قبضہ دے دیا گیا، جس کے بعد کمپنی نے نہ صرف واجبات کی ادائیگی میں مسلسل ڈیفالٹ کیا بلکہ بار بار ری شیڈولنگ کی مراعات بھی حاصل کی۔ ہوٹل کے لیے مختص جگہ پر غیر قانونی طور پر 263 لگژری فلیٹس تعمیر کیے گئے، جہاں ایک فلیٹ کی قیمت 7.5 کروڑ روپے سے شروع ہوتی ہے، جو اب ملک کی طاقتور ترین اشرافیہ کا مسکن بن چکے ہیں۔ یہ عمارت محض 50 سے 60 بااثر خاندانوں کی ملکیت ہے، جو پاکستان کے امیر ترین اور مقتدر ترین طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان فلیٹس کے مالکان میں عمران خان، علیمہ خانم اور سابق چیف جسٹس ثاقب نثار جیسی معروف شخصیات کے نام بھی شامل ہیں، جبکہ کئی نامعلوم بااثر افراد بھی اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھو رہے ہیں۔ ماضی میں مختلف ججوں نے اس منصوبے کو غیر قانونی تحفظ فراہم کیا اور مبینہ طور پر اس کے عوض بھاری مالی فوائد سمیٹے۔ منصوبے میں اپارٹمنٹس اور کمرشل حصوں کی غیر قانونی فروخت اور سب لیزنگ کی وجہ سے تھرڈ پارٹی کلیمز اور پیچیدہ قانونی مسائل پیدا ہوئے۔ سپریم کورٹ نے 9 جنوری 2019 کو لیز اس شرط پر بحال کی تھی کہ یہ بی این پی سابقہ ادائیگیاں منہا کر کے 17.5 ارب روپے قومی خزانے میں جمع کرائے گی۔ عدالتی حکم کے باوجود ڈیولپر نے اب تک صرف 2.916 ارب روپے ادا کیے، جبکہ 14.5 ارب روپے کے بھاری واجبات تاحال قومی خزانے کو منتقل نہیں کیے گئے۔ کمپنی کے 1.6 ارب روپے کی بینک گارنٹی بھی ختم ہو چکی تھی، جسے مطلوبہ قانونی حد تک تجدید کرانے میں مجرمانہ غفلت برتی گئی۔ سی ڈی اے نے دسمبر 2022 میں حتمی نوٹس جاری کیے اور بالآخر 8 مارچ 2023 کو مسلسل وعدہ خلافیوں اور عدم ادائیگی کی بنیاد پر لیز منسوخ کر دی۔ بی این پی کی جانب سے واجبات کو کمرشل جگہ کے بدلے ایڈجسٹ کرنے کی تجویز مسترد کر دی گئی، کیونکہ سرکاری ادارہ کسی نجی ڈیولپر کے ساتھ ایسی بک ایڈجسٹمنٹ کا مجاز نہیں ہے۔ ایسی کسی بھی تجویز کو قبول کرنا دیگر ڈیفالٹرز کے لیے ایک خطرناک اور غیر قانونی راستہ کھولنے کے مترادف ہوتا۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے بھی عوامی مفاد کے تحفظ کے لیے اس عمارت کو سیل کرنے اور سرکاری قبضے میں لینے کی واضح ہدایات جاری کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 30 اپریل 2026 کو بی این پی اور بینک آف پنجاب سمیت تمام فریقین کی قانونی درخواستیں خارج کر کے سی ڈی اے کے موقف پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ اس وقت زرد صحافت کے علمبرداروں کو اس ایلیٹ مافیا کے حق میں لانچ کیا جا رہا ہے، جو اس منصوبے کی قانونی حیثیت پر سوال اٹھا کر اصل حقائق کو مسخ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان کی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ایلیٹ مافیا ہے، جسے جب تک قانون کے کٹہرے میں نہیں لایا جاتا، ملک معاشی دلدل سے نہیں نکل سکتا۔ حکومت نے واضح کر دیا ہے کہ ملک میں سرمایہ کاری کا خیر مقدم ہے، لیکن سرکاری زمین کا استحصال اور عوامی واجبات میں خرد برد کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ وزیر اعظم کو اس پیچیدہ اور حساس معاملے کو انتہائی تدبر اور ہمت کے ساتھ قانون کی حکمرانی کے تحت حل کرنے پر سلام پیش کرتے ہیں۔ پری امام کے غریبوں کی آواز تو وزیر اعظم شہباز شریف تک نہ پہنچ سکی، لیکن اشرافیہ کی آواز فوری طور پر وزیر اعظم شہباز شریف تک پہنچی اور اشرافیہ کو استثناء فراہم کیا گیا۔ غریبوں کے لیے قانون ہے، اشرافیہ کے لیے استثناء ہے۔ یہ وہ آوازیں ہیں جو کہ اس وقت سوشل میڈیا پر اٹھ رہی ہیں اور ہر جگہ پر صرف ایک ہی کیس، ایک ہی ایشو کے حوالے سے اس وقت تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے اور سوالات بھی اٹھائے جا رہے ہیں۔ لیکن اصل سوال یہاں پر یہ ہے کہ یہ معاملہ ہے کیا؟ ہم اس وقت اسلام آباد کے ایک انتہائی پوش علاقے، اس کو آپ ریڈ زون بھی کہہ سکتے ہیں، وہاں پر موجود ہیں اور ہمارے بالکل عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں ون کانسٹیٹیوشن ایونیو کی عمارت، یا پھر اس کو ٹوین ٹاورز بھی کہا جاتا ہے۔ ٹوین ٹاورز یہاں پر موجود ہیں۔ اب یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا تنازع ہے، اس پر ذرا آج ہم نظر ڈالتے ہیں۔ آن گراؤنڈ اس وقت کیا چل رہا ہے، کیا احکامات دیے گئے ہیں۔ کابینہ ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جس کے اندر وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ کے افراد موجود ہیں۔ کیا فیصلہ دیا جائے گا؟ سپریم کورٹ کا اس حوالے سے کیا ڈیسیجنز دیے گئے ہیں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے اس کیس کے اوپر ماضی میں کیا ڈیسیجنز دیے گئے ہیں؟ اور یہ تنازع آخر شروع کب ہوا، کیسے ہوا، اور اب یہ شدت کیوں اختیار کر چکا ہے؟ آج
ہم اس پر بات کریں گے۔ میں جواد یوسف ہوں اور آپ سب کو انفولڈ پاکستان میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، سب سے پہلے اگر بتاتے چلیں آپ کو، یہ بلڈنگ یہ جس سرزمین پر بنی ہے، یہ زمین ایک اربوں روپے لگژری ایک منصوبہ ہے، اور یہ ایکچولی دی گئی تھی BNP کو، BNP گروپ کو دی گئی تھی۔ یہ ایک پرائیویٹ گروپ تھا، ایک ریئل اسٹیٹ کا گروپ آپ اسے کہہ سکتے ہیں، اور یہ اصل منصوبہ جو تھا، یہ جو آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں ٹوین ٹاورز کا، یہ اصل منصوبہ گرینڈ حیات ہوٹل بنانے کا منصوبہ تھا، اور یہ 13.5 ایکڑ زمین 2005 میں تقریباً ناظرین یہ 4.8 ارب روپے میں BNP گروپ کو دی گئی تھی۔ یہاں پر ایک گرینڈ حیات ہوٹل بننا تھا، لیکن ناظرین یہ لگژری منصوبہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر گرینڈ حیات ہوٹل تو نہیں بن سکا، لیکن یہاں پر غیر قانونی رہائشی اپارٹمنٹس، فلیٹس اور لگژری اپارٹمنٹس یہاں پر بن چکے ہیں، جس کے اندر بہت بڑے بڑے نام شامل ہیں۔ اس کے اندر مختلف سیاستدان شامل ہے، بیوروکریٹس شامل ہے، اور مختلف نام شامل ہیں، جس کی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ قانون غریب کے لیے ہے لیکن اشرافیہ کے لیے استثناء ہے، ان کے لیے قانون نہیں ہے۔ ناظرین، رات کی تاریکی میں 1 بجے کے قریب جب اس ٹوین ٹاورز کے اندر جتنے بھی رہائشی افراد موجود ہیں ان کو یہ عمارت خالی کرانے کا کہا جاتا ہے، تو پھر سوشل میڈیا پر وہ ویڈیوز کافی زیادہ وائرل ہو جاتی ہیں۔ سوشل میڈیا پر نہ صرف ویڈیوز وائرل جاتی ہیں، بلکہ وہ تمام تر رہائشی جو کہ یہاں پر رہ رہے تھے ان کو چند گھنٹوں کا ٹائم دیا جاتا ہے کہ وہ چند گھنٹوں کے اندر اس عمارت کو مکمل طور پر خالی کریں۔ اب ناظرین، یہ تنازع پیدا کیسے ہوا؟ تنازع ایسے پیدا ہوا کہ CDA کے اوپر کچھ الزامات تھے۔ CDA کے اوپر الزامات یہ تھے کہ انہوں نے جو ادائیگیاں ہیں وہ مکمل طور پر نہیں کی، اور اربوں روپے کا اس کے اندر ڈیفالٹ بھی ہوا ہے۔ سیکنڈلی، گرینڈ حیات ہوٹل بننا تھا جس طرح ہم نے آپ کو پہلے بتایا، لیکن وہ ہوٹل کے بجائے لگژری اپارٹمنٹس بنے۔ اب یہ گروپ جو ہے بینک آف پنجاب کے پاس گروی رکھ کر قرض بھی لیا گیا، اور اس کمپنی پر یہ الزام بھی لگایا گیا کہ اس نے لیز پر یہ جو سرزمین لی تھی 99 سال کے لیے، لیز معاہدے کی جو شرائط تھی اس کی بھی ایکچولی خلاف ورزی کی گئی۔ 2015 میں ناظرین اس منصوبے کی تحقیقات FIA نے شروع کی، اور نہ صرف اس منصوبے کی تحقیقات شروع کی گئی بلکہ آن دی ادر ہینڈ کئی برسوں تک یہ کیس عدالتوں میں بھی رہا۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر یہ کیس آتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو جج ہیں وہ فیصلہ سناتے ہیں اور لیز کی منسوخی کا اعلان کرتے ہیں، یہ حکم جاری کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد 2019 کے اندر یہ کیس جاتا ہے سپریم کورٹ میں۔ جنوری 2019 میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ کالعدم قرار دیتی ہے، اور جسٹس ثاقب نثار اس فیصلے کو اوور رول کرتے ہیں اور اس کو کالعدم قرار دیتے ہیں، اور یہ ایک مرتبہ پھر سے تنازع ہمیں کلوز ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ وہ بحث جو کئی سالوں سے جاری تھی، وہ بحث ہمیں ختم ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اب ناظرین، ریسنٹ ڈیولپمنٹس کی اگر بات کی جائے تو 1 مئی 2026 کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے CDA کے حق میں فیصلہ دیا، اور عدالت نے 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو کی لیز منسوخی اس کو برقرار رکھنے کا فیصلہ سنایا۔ فیصلے کے بعد پولیس اور انتظامیہ نے اس عمارت کا کنٹرول سنبھال لیا۔ ٹوین ٹاور جو آپ میرے پیچھے میرے رقم میں دیکھ سکتے ہیں، اس کا کنٹرول انہوں نے سنبھالا، اور اس کے بعد رات گئے رہائشیوں کو فلیٹس خالی کرنے کے احکامات جاری کیے گئے، نوٹس دیے گئے۔ اب صرف نوٹس نہیں دیے گئے بلکہ بعض رہائشیوں نے الزام لگایا کہ دروازے توڑے گئے ہیں، غنڈہ گردی کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پولیس نے بڑی جو ہے وہ سختی کی ہے۔ پولیس نے سخت رویہ اپنایا، پولیس سے شکایات تھی۔ سوال یہاں پر کچھ بنتے ہیں ناظرین، سوال یہاں پر یہ بنتے ہیں کہ اگر یہ لیز غیر قانونی تھی، اگر یہ فیصلہ غیر قانونی تھا، یا پھر جو لیز کی شرائط تھی اس پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا تھا، تو پھر یہاں پر گرینڈ حیات ہوٹل تو تعمیر نہیں ہوا، پھر اپارٹمنٹس تعمیر کرنے کی اجازت کس نے دی؟ کون قصوروار ہے؟ صرف اپارٹمنٹس تعمیر کرنے کی اجازت دینے والا قصوروار نہیں ہے، بلکہ اپارٹمنٹس جب فروخت کیے جا رہے تھے تو وہ قانونی پروسیس، جو کہ رہائشی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قانونی پروسیس کو فالو کرتے ہوئے تمام تر یہاں پر جو اپارٹمنٹس ہیں، فلیٹس ہیں، وہ لیے ہیں۔ تو جو قانونی پروسیس کے تحت فلیٹس لے رہے تھے، اب اس کا ذمہ دار کس کو ٹھہرایا جائے گا؟ کیا اشرافیہ کو؟ کون لوگ ہیں جو کہ اس میں ملوث ہیں؟ بڑے بڑے نام یہاں پر آ رہے ہیں، اور بڑی بڑی سیاسی جماعتوں کے نام اس میں آ رہے ہیں کہ انہوں نے یہاں پر فلیٹس لیے ہوئے ہیں۔ اب جیسے ہی سوشل میڈیا پر یہ تمام تر ویڈیوز وائرل ہوئی اور پولیس نے یہاں پر آ کر اور انتظامیہ نے کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کی، تو وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے فوری طور پر اس معاملے کا نوٹس لیا اور ایک کمیٹی تشکیل دی۔ ناظرین، کمیٹی
आला सतह की कमेटी तश्कील दी गई जिसके अंदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी काबीना के अरकान को नामजद किया और वो अब इसकी तहकीकात करेंगी और इसके ऊपर फिर हतमी फैसला बाद में दिया जाएगा। नाज़रीन, इस इमारत में अहम सियासी, अदालती और सहाफ़ती शख्सियात के अपार्टमेंट्स होने की रिपोर्ट सामने आई है, जैसा कि हमने आपको बताया। अब नई डेवलपमेंट्स क्या हुई थी? नई डेवलपमेंट्स की अगर बात की जाए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सीडीए के हक में हमने आपको बताया कि फैसला सुनाया। वन कॉन्स्टिट्यूशन की लीज मनसूखी जो थी उसको बरकरार रखा। अदालत के फैसले के बाद इमारत का कंट्रोल हासिल करने की कोशिश की जाती है। मुख्तसर वक्त में फ्लैट्स खाली करने का कहा जाता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वीडियोस वायरल होने के बाद नोटिस लेते हैं। द प्रोसेस इज स्टॉप्ड, रुक चुका है मामला। अब मामला जो है उसके लिए आला सतही कमेटी तश्कील दे दी गई है। यहाँ पर नाज़रीन सीडीए का मौक़िफ़ और दीगर इदारों का मौक़िफ़ जानना भी बहुत ज़रूरी है। सीडीए की जानिब से ये कहा जा रहा है कि बीएनपी ने लीज मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की है, अदायगियों में अरबों रुपए का डिफॉल्ट हुआ है और इसके साथ साथ असल होटल प्रोजेक्ट को रिहायशी अपार्टमेंट्स में तब्दील किया गया और ज़मीन गिरवी रखकर कर्ज हासिल किया गया। जबकि बीएनपी और दीगर जो रिहायशी है, जो मुतासरा रिहायशी है, उनका मौक़िफ़ क्या है? वो ये कहते हैं कि मनसूबा कानूनी अप्रूवल्स के साथ चल रहा है। लोगों ने कानूनी तरीके से अपार्टमेंट्स खरीदे। हुकूमत और सीडीए कई साल तक खामोश रहे और अब अचानक से कार्रवाई की जा रही है। मामला तो इस वक्त हमें रुकता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन असल सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि यहाँ पर जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार डेवलपर्स हैं या फिर जिम्मेदार क्या वो इदारे हैं जिन्होंने इस पूरे मंसूबे को देखते हुए इन गैर कानूनी तौर पर तामीर किए गए अपार्टमेंट्स को देखते हुए कोई कार्रवाई ना की, बल्कि इस प्रोसेस को जारी रखा गया और ये ट्विन टावर्स की तामीर हुई और फिर इनको फरोख्त किया गया। तो तब क्या इदारे खामोश थे? ये वो सवाल है जो कि इस वक्त किया जा रहा है। असल कसूरवार कौन है? नाज़रीन, आप क्या समझते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ से चंद किलोमीटर दूर बरी इमाम भी वाक़ है, जहाँ पर गरीबों के घरों को मिस्मार कर दिया गया। वो भी इंतहाई हसास इलाके में मौजूद है, ये भी इंतहाई हसास इलाके में जो है इस वक्त मौजूद है। तो अब सवाल ये है कि क्या गरीबों के लिए सिर्फ कानून है और अशराफिया के लिए इस्तिस्ना है? जिम्मेदार कौन है? इंसाफ मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे जवाद यूसुफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।